کینیڈا میں وہ جب وہ محترمہ وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے ان کے بھائی صاحب وہ جو ہسبینڈ تھے ان کے ہسبینڈ نے ان کی نا بڑی آسان سی ایک جاب کروا دی. جاب کیا تھی ان کا اپنا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا. تو انہوں نے اسے کہا کہ تم نا یہ اس کا کیش دیکھ لیا کرو, ٹھیک ہے, تم اس کے اوپر ذرا دیکھ لیا. کہتی میں نے جا کے کیش دیکھنا شروع کر دیا. جب میں نے کیش دیکھنا شروع کر دیا تو میں ہسبینڈ میرا اکثر جناب وہ کبھی کسی چیز کے بہانے کبھی کسی چیز کے بہانے وہ وہاں سے غائب رہتا تھا. 2-3 گھنٹے غائب کے رہنے لگ پڑا. بیٹا چونکہ تھوڑا سا بڑا تھا تو وہ بھی سہما وہ بھی ڈرا ہوا, اس کو انہوں نے ڈرا دیا, اس نے اس کو گن تک دکھائی اس نے وہاں پہ کہ یہ کہتی میں نے اس سے ہمارا یہ کوشچن تھا اس سے کہ آپ نے وہ کینیڈا کا تو قانون بڑا سخت ہے تو آپ نے ذرا بات کرتے تھے. اس نے کہا نہیں میں وہاں پہ رہنا نہیں چاہ رہی تھی, میں واپس آنا چاہ رہی تھی, میں ایسے کسی شخص کے ساتھ رہ نہیں سکتی, اب میں کوئی شادی نہیں کروں گی, میں اپنے بچوں کو پالوں گی. بہرحال اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ خاتون نے اپنے ہسبینڈ سے رجوع کیا یا پھر وہ ان کے ساتھ. لیکن بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے ساتھ ہمارے سوشل ایشوز جو ہماری فیملیز کے جھگڑے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا زبردست سسٹم, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں. یہاں پہ بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ کے ان بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی میرے پاس واقعہ 2-3-4 نوٹ ہوئے ہیں. کیا نوٹ ہوا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب آئے, میرے نہیں جان نیچے ریسیپشن پہ آئے. اکثر نا ریسیپشن پہ ہمارے یہ کلچر ہے کہ لوگ نا سمجھتے ہیں کہ تھانے کچہری کے علاوہ اگر ہم میڈیا میں جائیں تو شاید میڈیا میں ہماری بات سنی جائے گی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی تو بندہ جو تھا وہ میرا خیال کویت میں جاب کرتا تھا. تو وہ اس کا جو جیٹ تھا یہاں پہ تو وہ میرا خیال کسی پولیس میں یا اینٹی کرپشن میں تھا, ٹھیک ہے. وہ اس کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا حرکتیں وہ کرتا تھا, بدسلوکی کرتا تھا, جو اس کی بیوی نے دیکھ لیا تو اس نے پھر شور کیا تو انہوں نے اس کو مارا, اس کو خاتون کو مارا, پیٹا, مارا. تو مارنے کے بعد تو وہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا. اس کا ہسبینڈ جب واپس آیا نا تو اس کے بھائی نے اپنے سگے بھائی کو اس کے اوپر کو کیس ڈال کے نا اس کو اندر کروا دیا. پھر وہ خاتون ہمارے پاس آئی کہ جی میرے ہسبینڈ کو نکلوائیں, ایکچوئل یہ مسئلہ یہ ہے, وجہ یہ ہے. پھر ہم نے جو اس کی امداد ہو سکتی تھی ہم نے یہ امداد کی. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تایا نے اس کے ساتھ کیا. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ, اب آپ لوگ یہ سننے والے لوگ کہیں گے ہم رشتوں کا شاید تقدس پامال کر رہے ہیں. پامال نہیں کر رہے, سارے رشتے ایسے نہیں ہیں, سارے تائے ایسے نہیں ہیں, سارے ماموں ایسے نہیں ہیں, سارے خالو ایسے نہیں ہیں, ٹھیک, کوئی نہیں ہے. لیکن کسی کے بدنیت بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے تجوری ہے, تجوری کی حفاظت نہیں کرنی, تجوری کی چابی کی خود حفاظت کرنی ہے. آپ نے کہا جوائنٹ فیملی سسٹم زبردست ہے, جو کہ ٹھیک ہے اور ایک ایشین سوسائٹی کا کلچر ہے, لیکن میرے خیال سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے نامحرم رہ رہے ہوتے ہیں کزنس اور ریلیٹیو کے رشتے میں, ٹھیک ہے, اس کی مد میں. تو میرے خیال سے وہ سسٹم اگر نہ ہی ہو, اور اگر آپ نے اپنے بچے کو گروم کرنا ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے, تو آپ نیوکلیر فیملی سسٹم کے ساتھ ایک زندگی گزارے تو بہتر رہتا ہے. دیکھو مسکان, تو یہ ساری چیزیں سر وہی ہیں جو میں آپ کو پھر سے وہی کہوں گی کہ یہ فیملیز کو انٹرنلی فکس کرنی چاہیے ٹریننگ کلاسز کے ذریعے. لیکن جو مہم اب پنجاب حکومت چلا رہی ہے, یہ چلا تو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر سزا کیا ملے گی اگر کوئی پکڑا جاتا ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے, یہ بتائیے. مہم تو چل گئی, وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے, وہ تو ابھی میں کوئی جا رہا ہوگا تو میں اس کو بھی کوئی ایشو صدقہ نہیں جاری ہے کہ آپ ہے, کسی کوئی کو ایشو نہیں, قانون ایک اچھا موجود ہے, سیشن دے دیں. قانون موجود ہے, قانون میں صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن ہو گئی تو اگر کوئی پکڑا جاتا ہے ایسی حرکت کرتے ہوئے تو اس کے لیے سزا کیا نافذ کی جا رہی ہے یا سوچی جا رہی ہے, وہ بتائیے. اس کے لیے میں نے وہ وہی بولا نا, پروپوزل کیا چل رہا ہے, یہ پروپوزل یہ پہلے سے یہ قانون موجود ہے. یہ جو سزائیں, یہ جو بھی ایسے کیس آتے ہیں اس کی سزائیں موجود ہیں. جیسے وہ زینب کیس کے بندے کو پھانسی دی, لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ اس بندے کو پھانسی دی جاتی سرے عام, پھر تاکہ آپ کو دیکھو نا ہر اس کنٹری میں. اچھا اب ہمارے نا اسلامک قوانین کے اوپر بڑی ہوتی ہے, سزائے موت کے اوپر بھی بڑا ہے کہ سزائے موت نہیں دینی چاہیے پوری دنیا میں. آپ دبئی میں اور سعودی عرب میں
وہاں کے پر آپ کو ایسے کیسز ملیں گے لیکن بہت کم ملیں گے آپ کو یہاں کے ریشو سے، یہاں کے مطابق وہاں بہت کم ملیں گے. کیا ہے وہاں پہ سزا بہت سخت ہے. رائٹ آن دا اسپاٹ ہاں ٹو دی وہاں پہ پوائنٹ بس پتہ ثابت ہو گیا، وداؤٹ پتہ اینی چل گیا ڈیلے. اس کا وہ 4 سال نہیں چلنا بس. ظہیر جعفر کیس کی بات اگر ہم کرتے ہیں جس کا حال ہی میں فیصلہ آیا ہے 3 سے 4 دن پہلے، نور مقدم کیس میں سزا سنا دی گئی ہے. ہاں آئی بالکل تھنک ہو گیا. یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، دیکھو اس کے لیے نا آپ نے اسپیشلی یہ بڑا پاکستان بڑا میں. لمبا ٹاپک ہے، اس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن اس کے اوپر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا تو یہ آپ نیکسٹ اپنے ایجنڈے میں نا اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سارے کیسز کو ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ نور مقدم کیس جو تھا وہ ایک ایسا، دیکھو بڑی دیر چلا، 2-2.5 4 سال، سال 4 سال چلا، اور اس میں 2 سے 3 مقدمے تھے. ایک تھا اس کو حبس بے جا میں رکھنا، ایک اس کو اغوا کرنا، اور اس کو مرڈر کرنا. اچھا اب اس میں مختلف سزائیں اس کو دی گئیں، اور یہ جو ڈیتھ پینلٹی تھی یہ نہیں ختم ہوئی، یہ انہوں نے رہنے دی. اور کوئی جو باقی 14 سال قید تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں اغوا کرنے کی اور حبس بے جا میں رکھنے کی 3-4 سال قید ہے، وہ تو وہ بھگت چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی 14 سال کی سزا کے بعد سزائے موت ہوگی یا ابھی ہوگی یا جلدی ہوگی، یہ ابھی اس کے اوپر دیکھنا، ابھی تفصیلی فیصلہ وہ نہیں تو آیا. تفصیلی ہم فیصلہ شیئر آئے گا اس کریں میں گے چیزیں ناظرین کے ساتھ. بالکل ہم شیئر کریں گے. جی وہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اب تمام دیکھیں یہ نور اپڈیٹس. مقدم والا کیس کیا ہے، یہ بھی ہراسمنٹ سے جڑتا ہے، یہ چیزیں جڑتا ہے. جب یہ لڑکیاں ہماری ینگسٹر لڑکیوں سے، ہم نے چند دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا اس کے بعد جو ہوٹل آئی کے حوالے سے تھا. اب اس میں یہ ینگ لڑکیوں کو جب ریلیشن بنتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہونے کے بعد وہ جب آگے بڑھتی ہے چیزیں اور بچیاں گھر سے باہر اگر رہنے لگیں، چاہے وہ ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ دوسری سوسائٹی کے، تو آپ کو اپنے بچیوں پہ خود نظر رکھنی ہے. وہ اپنے گھر سے اس کے کہنے پر گئی، اس نے کہا جی میں باہر جا رہا ہوں کہیں نہ ہمیشہ کے لیے، مجھے آخری دفعہ مل لو. تو وہ اس کے پاس گئی، تو وہ اس کو لے کے نا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس کو لے کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا. ایئرپورٹ پہ اس نے کوئی کیب بک کی ہوئی تھی، درمیان میں سے واپس آ گیا. اور اس کی ویڈیوز دیکھیں، ویڈیوز میں اس کو وہ بالوں سے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، یہ لے جا رہا ہے. جس وقت اس کو وہاں پہ جو ایک ٹیم گئی ریہیب کرنے والی ٹیم، اس کو تو اس وقت وہ اس کی سر کے ساتھ کاٹ کے اس کو فٹ بال کھیل رہا تھا. ابھی مبشر لقمان صاحب ہیں، ان کا پروگرام تھا، میں نے دیکھا، انہوں نے اس کیس میں بڑا کام کیا. انہوں نے وکیل جو صاحب تھے، شاہ رخ صاحب وکیل جو ہیں اس کے نور مقدم کے، وہ انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے، اور انہوں نے اس وکیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں آپ نے جو فیس نہیں لینی، اگر فیس لینی تو میں دوں گا جو بھی اپنی اس کے ساتھ. میں ان کا پروگرام سن رہا تھا اور وہ بڑے آبدیدہ، بڑے وہ افسردہ سے ہو کے یہ پروگرام کر رہے تھے. انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر کام کیا. تو نور مقدم میں جیسے واقعات بہت سارے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن رپورٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہمیں، اور بہت سارے کیسز ایسے دب رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا. اور میں اگر ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں، اگر نیکسٹ کبھی کے بیٹھے، بلکہ میں اس کے اوپر ریسرچ کرواتا ہوں تو میں اس طرح کے اور بھی مقدمے اور بھی کیسز آپ کو دے دوں گا. لیکن خرابی کہاں پہ آ رہی ہے، یہ ہراسمنٹ کی. اور ہمیں ہماری لڑکیوں کو، گرلس کو نہیں پتہ چلتا کہ کون بندہ کس نیت سے ہے، کتنا ان کا فرینڈ ہے، کتنا، اور اس کا رائٹ. دوست تھا، فیملی فرینڈ تھا، بڑی اچھا لائف گزارتے تھے، بڑی اچھی پارٹیز میں، اور دونوں اچھی فیملیاں تھیں، اور یہ کافی رچ فیملی سے تھا. لیکن ان کے سارے معاملہ جو ہے نا وہ نہیں چلے. لیکن اس میں اس کو میڈیا آئیڈ ملی، اور اس وجہ سے یہ بہرحال اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے اوپر.